سنیے جناب، چار لواء الحمد، لواء الکرامت، لواء المغفرت و لواء الرحمہ. کنے جھنڈے جی؟ سنیے صحیح نا. ایک حمد والا جھنڈا، ایک کرامت والا جھنڈا، ایک مغفرت والا جھنڈا، ایک اللہ دی رحمت والا جھنڈا. یہ سنیے فرمایا مع کل لواء 70,000 ملک. ہر جھنڈے دے نال 70 ہزار فرشتہ ہوندا ہے. اور جبریل کر دے گی والا کل لواء مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس رات جبریل 4 جھنڈے لے کے آندے نے. ہر جھنڈے اتے تیرے میرے نبی پاک دا نام لکھیا ہے. مکتوب علیہ علی کل لواء مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ دا نام لکھیا نال میرے مصطفیٰ پاک دا نام لکھیا ہے. اللہ والے ہو جان دے ہو رب نے اپنے نام دے نال یار دا نام تا لکھوایا ہے. دنیا والے ہو انہوں رحمت کرامت عزت مغفرت انہوں ملے گی جڑا خدا دے نال نام نے مصطفیٰ نے پکڑن والا ہوئے گا. اگے فرمایا لواء الحمد بین السماء والارض. جبریل چنڈے لندے کڑی جگہ تے نے اللہ دی حمد و ثنا والا جھنڈا ہے. زمین و آسمان دے درمیان لا دیندے نے. فرمایا ینصب لواء الکرامت علی مسجد الاقصی. جڑا اللہ دی کرامت والا جھنڈا ہے اقصی مسجد تے لگایا جاندا ہے. فینصب لواء الکرامت علی المسجد الاقصی. مسجد اقصی دے جھنڈا لایا جاندا ہے. فرمایا فینصب لواء الرحمت علی الکعبۃ المشرفۃ والمکرمہ. جیڑا اللہ دی رحمت والا جھنڈا ہے کعبے تے لایا جاندا ہے. چوتھے جھنڈے دی جگہ سنتے تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا ینصب لواء المغفرۃ علی قبر النبی. مغفرت والا جھنڈا جبریل مصطفیٰ دی قبر تے لا دیندے نے. انہوں مغفرت ملنی ہے جڑا در یار تے آوے آ کے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر وسیلہ پیش کرے. میں اللہ دے قرآن شریف دی آیت پیش کرانگا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا لوگو جدو بندہ گناہ دی دل نر پھنس جاوے ایسا ہے جو گناہگاراں سیاکاراں میرے یار تو امتی جدو گناہ تو توبہ کرن دا ارادہ کرے یا اللہ میں کعبے جاواں. فرمایا گل بھی چنگی ہے پر اگر مغفرت لینی ہے جاؤ سونیا تیری بارگاہ چاہ جائے آ کے عرض تیرے کلوں کرے او دے واسطے سفارش تو کر دے گا معافی تیرا رب دے دے گا. اچھی سبحان اللہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہاں ملتی ہے مجرم کو جزائیں بھی عطائیں بھی. کوئی دارے جنہا میرے نبی پاک سرکار دا دارے یہاں ملتی ہے مجرم کو جزائیں بھی عطائیں بھی. یہاں ملتی ہے مجرم کو جزائیں بھی عطائیں بھی. مدینے میں جو لگتی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ
پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت تو ایسی ہو پیغمبر بھی ہوئے حیران طرز بول گئی میں توڑ اس گل دا جناب کوئی نہیں آمنہ دلال دا جواب کوئی نہیں میں نے ہونے علی بھائی نے شعر دستا میں اتنے بیٹھے میں نے طرز بنائی ہاں جی توڑ اس گل دا جناب کوئی نہیں آمنہ دلال دا جواب کوئی نہیں وہ سبحان اللہ تو کہہ چھوڑو یار اب محنت وے کے سبحان اللہ کہہ چھوڑو توڑ اس گل دا جناب کوئی منگو جے حضور کو لو تے سو رب دی منگو جے حضور کو لو تے سو رب دی اینا ملے دے حساب کوئی نہیں اینا ملے دے حساب کوئی نہیں آمنہ دلال دا جواب کوئی نہیں سنیے جناب فرمایا فَيُنْصَبُ لِوَاءُ الْمَغْفِرَةِ عَلَىٰ قَبْرِ النَّبِي جناب جبریل پاک مغفرت والا جھنڈا سنے پاک نبی دی مبارک قبر تلا دیں دینے ادھا مطلب صاحبہ اذان تو پہلے درود پڑھنے والے خطبے تے جناب کلام تو پہلے درود پڑھنے والے ادھا مطلب ساڑیاں دعاواں تے ساڑیاں آزاں اگر قبول ہونیاں نے تے سونے مصطفیٰ دے صدقے ہونیاں نے ٹھیک ہو گیا اور پھر سنیے میں تو آج یہ بھی دسنا ہے کہ قرآن نو اللہ نے کلام بھی آکھا ہے انہوں قرآن بھی فرمایا ہے انہوں کتاب بھی فرمایا ایک کی شاید انہیں نام کیوں فرمایا تو جو ہے نا حضرات تھکے تو نہیں ہاں جی جڑے ٹولا کے بیٹھے ہو سبحان اللہ جی تسی بہت آرام سے بیٹھے تو بہت اچھی سبحان اللہ آکھنی چاہیے تسی اطمینان سے بیٹھے ہو نا ویسے میدان عشق چ بہنا چاہیے سارا دیوار دا نہیں سرکار دا ہی ہونا چاہیے نوجوان بندہ ہو تو پھر دیوار دا سارا لین دی کیڑی لوڑ ہے پھر تو سرکار دے سارے بہنا چاہیے پھر میدان عشق چ بہنا چاہیے سنیے اچھا جی اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریبہ ایتھے کتاب فرمایا قرآن شریف ایک مقام تے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ کہ قرآن مجید کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھا ایک مقام تے اللہ نے اس نو کلام بھی فرمایا اس دی وجہ تسمیہ علماء فرماندے نے کہ یہ قرآن شریف مخلوق نہیں قرآن مخلوق نہیں پھر سمجھو قرآن مخلوق یہ اللہ دا کلام ہے کلام کس نو آکھدے نے کسی دی زبان وچوں نکلی ہوئی گل نو کی آکھدے نے میرے کریم رب دی پاک زبان جو بھی او دی شان دے لائق ہے اللہ سونے دی زبان پاک دیاں گلاں دا نام قرآن ہے ہن سبحان اللہ کو اچھی زبان سمجھ آئی نہیں دی عظمت کنی ایمیں نہیں عظمت دی اللہ دی پاک زبان جو بھی دی شان دے لائق ہے اور بچوں بیٹھ جو آرام نہ پتر بیٹھ جو ہوتا انہوں کی پریشانی ہے اور بیٹھ جاؤ اوپر نواز دے پتر ہے دوتر ہے بیٹھ جاتا لے ایتے بیٹھ جاتا چپ کر میرا پتر بولنا نہیں ہے نواز صاحب دا بیٹا ہے ہاں جی بیٹا ہے ماشاء پتیجا ہے چلو بیٹھ جا پتر آرام نہ قرآن شریف کی ہے جی اللہ دا کلام نبی پاک علیہ السلام جبریل پاک نال دور فرماندے سن کس واسطے فرمایا جبریل یہ نہ ہوئے کہ تیرے جان تو بعد میں نے قرآن بھول جائے تے پھر میری امت مشقت وچ پے جائے میرے پاک رب نے جبریل نو فوراً واپس بھیجا فرمایا جبریل جا میرے سونے محبوب نو آکھ سونیا اے لا تحرک بھی لسانک اے تے گل ہی نہیں نبی قرآن تینوں بھول جائے محبوبہ تو زبان مبارک میں حرکت نہ بھی نہ دیویں پھر بھی ایسا قرآن تواڈے سینے جو اتار چھڑیا اے متا خیال آوے کہ جبریل پاک دے محتاج نے نبی پاک اے تھوڑا ٹھیک کرو جی کتھوں ہوندا ہے ٹھیک ہے نا تو فرمایا کہ قرآن بول نہیں سکتا لا تحرک بہی لسانک لتعجب ان علینا جمع قرآن محبوب اسا قرآن تواڈے سینے جمع فرما دیتا ہے
یہ قرآن بھول سکتا؟ دروشی پڑھ لو صلاۃ والسلام ہو جی کے ٹھیک ہو گئے تسی بیٹھو ٹھیک ہو گئے. اچھا جدوں اللہ نے فرمایا ادوں ایک کلام ادوں کی ہے تو جدوں میرے مصطفیٰ نے پڑھیا ادوں ایک قرآن. میں مسئلہ اللہ کرے سمجھان سے کامیاب ہو جان. جدوں اللہ نے پڑھیا ادوں ایک کلام تو جدوں مصطفیٰ پاک دے اللہ نے فرمایا ان علینا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ. محبوب تسی زبان نہ بھی ہلاؤ. اصل قرآن قرات وچوں قرات دا معنی پڑھنا قاری بھی کہندے نے پڑھنے والے نوں. مطلب جب تک مصطفیٰ پاک نے نہیں پڑھیا اس وقت تک کلام میں جدوں حضور نے پڑھیا ادوں قرآن بن گیا ہے. تے جدوں محبوب دے صحابہ نے لکھیا ادوں اللہ نے انہوں کتاب فرمایا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر انہوں قرآن سمجھو پھر بھی شک تو پا کے اگر اس نوں قرآن سمجھو پھر بھی شک تو پا کے تو جی محبوب دے صحابہ دی ہتھاں لکھی کتاب سمجھو تو پھر بھی شک تو پا کے. اچھا یہ نہیں فرمایا کہ ذالک القرآن لا ریب فیہ. یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ. اس کلامت شک نہیں اس قرآن شک نہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ بھی جناب نے پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک سرکار نے قرآن شریف لکھیا. کوئی بھی نبی لکھدا جتنے بھی نبی تشریف لے آئے نے کسی نبی نے لکھیا کیونکہ لکھن واسطے ضروری ہے کہ دنیا تے آگے بندہ کس کو سکھے. تو جے کسی کو جڑا سکھے وہ شاگرد ہو گیا امتی دا محتاج ہو گیا. جڑا محتاج امتی دا وہ نبی نہیں ہوندا. اللہ نبیوں پڑھا کے جتنے بھی نبی تشریف لے آئے سب کلام کرتے رہے انہوں دی قوم لکھتی رہی ہے. میرے سونے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے قرآن لکھیا ہے. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب. ایک کلام بھی ہے تو قرآن بھی پر یہ میرے محبوب دے صحابہ نے جڑی لکھی ہے نا کتاب یہ اندر شک کوئی نہیں. مطلب صحابہ دی کتابت بھی شک کوئی نہیں. اچھا جڑی قرآن شریف ترتیب ہے نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف شروع ہوتا ہے پھر اگے سورہ آل عمران الف لام میم تے پھر ناس تک. نزول قرآن دی ترتیب اے نہیں. پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق جڑی کہ 3 سپارے سورت ہے اور آخری وہی جڑی الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آخری وہی اے نزول قرآن دی ترتیب ہو رہے تے تدوین قرآن دی ترتیب ہو رہے. اے جڑا قرآن شریف جمع فرمایا نا اس دی ترتیب اے دور سیدنا صدیق اکبر دے اندر لگائی گئی ہے. نبی پاک سرکار نے صحابہ نو یاد کروایا اس ترتیب نہ لیکن لکھیا صدیقی دور دے اندر. سرکار دے وصال پاک بعد جڑی جنگ ہوئی جنگ یمامہ اس دے اندر کنے صحابہ شہید ہوئے؟ تواڈے کول سوال ہے جناب. عمران خان دی جڑی قوم یوتھ ہے نا انہوں 92 دے 97 دے کرکٹ دے او ورلڈ کپ دے سکور ضرور یاد ہو جنہ عمران خان مندے نے اللہ جاندا ہے. ہاں جی انہاں دا بس چلے تے نعوذ باللہ کلمہ پڑھ لینا تے ہاں جی اتنا مندے جے پتہ نہیں کوئی کی کچھ نہ سوشل میڈیا تے کری ہوندے لیکن اے نہیں یاد کہ جنگ یمامہ وچ کتنے مسلمان شہید ہوئے. سرکار دی ختم نبوت دی خاطر کنیاں جانیاں دا نذرانہ قبول ہویا اجے بھی نہیں سارے بول 1200 کنے جنہاں وچ 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. سرکار دی پوری مبارک جہادی زندگی اندر حیات طیبہ طاہرہ عالیہ مطہرہ منورہ اندر کافر تے مسلمان جتنے بھی مقتول ہیں سب دی تعداد میں رہو تے 700 نہیں بندی. ہاں جی 700 نہیں بندی. دو کافر کٹ قتل ہوئے نے مسلمان زیادہ شہید ہوئے. وہ دے باوجود پوری جہادی زندگی لیکن ایک جڑی جنگ ختم نبوت دی خاطر ہوئی ہے توحید دی خاطر 73 جنگاں اندر اتنے مسلمان نہیں شہید ہوئے. ختم نبوت دی خاطر ایک جنگ اندر 1200 قربانیاں ہوئی ہیں. یہ مطلب ہے کہ مسئلہ اتنا حساس ہے اتنا ضروری ہے اتنا اہم ہے. حضور کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دا مسئلہ اس تے ایمان دی پوری بنیاد عمارت کھڑی ہے. گل میں جڑی سنا رہے ہیں 750 صحابہ شہید ہو گئے. صدیق پاک سرکار کو جو واپس لشکر لوٹے سب تو پہلے فکر یہ لائق ہوئی کہ قرآن شریف دے صحابہ شہید ہو گئے نے اتنے کثرت نال مزید بھی جنگاں ہونیاں نے فتنے اٹھ رہے ہیں تو یہ نقصان ہو جائے گا. آپ نے فرمایا سب تو پہلے قرآن شریف جمع کرو. بڑے بڑے اعلیٰ کاری حضرت ابی بن کعب انہاں بھی نبی پاک سرکار کو حفظ کیتا ہے. اچھا حضرت خلفاء اربعہ تھے ہی نہیں اس تو علاوہ اور بڑے صحابی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ابی بن کعب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی بن کعب بڑا خوبصورت کلام پڑھ دے سن.
حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے حسین کاتب سن، ایک کتابت بڑی خوبصورت کرتے سن، سرکار نے دی کتابت بڑی پسند فرماتے سن۔ صحابہ کرام لکھتے سن نا وہی ایک ایک مبارک آیت نو 40-42 صحابہ کرام دے تون کاتبان نے وہی نیٹ تو سرچ کر لو مل جان، کاتبان نے وہی کی تعداد 39 یا 42 تون مل جائے گی، 29 بھی ملے گی محتاط روایات مطابق۔ تو ان دی کتابت بڑی حسین سی۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام نے مشورہ کیتا بالاجماع تے بالاتفاق 2 شرطاں رکھیاں گئیاں کہ 2 شرطاں تے قبول کیتا جائے گا۔ جنوں قرآن شریف ہوندا ہے ہر بندہ جس ترتیب نہ نبی پاک سرکار نے یاد کرائے ایک آیت سنائے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ جڑی آیت ایک نے سنانی وہ باقی سب الفاظ صحابہ نو آوندی ہوئے، جی وہ سب نو یاد ہوئے تاکہ تصدیق ہو جائے۔ اور دوسری شرط ہے کہ اس تے کم از کم ایک خود گواہ نے ایک گواہ ہور ہوئے کہ جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت میں لکھ رہا سا اے دوسرے صحابی میرے کول سن، یعنی ایک گواہی کم از کم ہور ہوئے۔ یہ بڑیاں سخت شرطاں سن اس وقت، کیونکہ بعض صحابہ پاک ایسے سن جنہیں کلمہ پڑھے 4 دن بعد سرکار دا وصال ہو گیا یا ہفتے بعد وصال ہو گیا، انہاں پوری حیات ظاہری تو مطلب مشرف ہو ہی نہیں سکے سرکار دی، تو بڑی کڑی سخت شرط ہے سی۔ صحابہ ہوندے گئے جناب قرآن رکھیندا گیا بڑی محتاط مطلب انداز دے نال۔ حضرت خزیمہ انصاری 2 آیتاں ایسیاں لے کے آئے کہ جنہاں تے فل سٹاپ لگ گیا۔ ایک انہاں وچ سورہ توبہ دی آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور دوسری آیت ہے سورہ احزاب شریف دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب دی آیت یہ 2 آیات ایسیاں سن خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائیاں، باقی صحابہ سب نو یاد سن پر دوسری شرط نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جی دوسری شرط بھی لے آؤ، انہوں نے کہا جی میں کتوں لے آواں، جس وقت نزول ہویا اس وقت میں کلہ ہی سا سرکار دے کول۔ ان کا جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، انتا صاحبہ رسول اللہ حضور دے صحابی عظمت عزت کرامت دا انکار نہیں، پر جڑیاں بالاجماع 2 شرطاں مقرر ہوئیاں نا اس دے مطابق ہی قبول کیتی جائے گی تہاڈی آیت جڑی تسی سنا رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا میں جھوٹی گواہی تے لیا نہیں سکتا، جھوٹی گواہی دین والا تے سیدھا دوزخی ہے، تے لہٰذا اس وقت بندہ ہو رہا ہے کوئی نہیں سی۔ پھر صحابہ نے اجماع کیتا سر جوڑ کے بیٹھ کے اگر یہ 2 آیات نہیں لکھیاں جانداں صحابی معتبر ہے، حضور دے کڑی نے قرآن حفظ کیتا ہے، اگر یہ 2 آیتاں چھوڑی جاندیاں تے کتاب اللہ دا نقصان نہ ہو جائے۔ ایک صحابی کہنے لگے مینوں ایک گل یاد آ گئی کہ حضرت خزیمہ انصاری وہ صحابی نے کہ جنہوں نے نبی پاک نے ذو شہادتین فرمایا، جنہوں نے حضور نے فرمایا سی کہ اے خزیمہ تو کلہ بھی گواہی دیں گا تو 2 دے برابر شمار کیتی جائے گی۔ یہ حدیث کتے لکھی ہے جی، یہ روایت حضرت مصنف عبد الرزاق نے اپنی مصنف لکھی ہے، اور مصنف عبد الرزاق پتہ کون نے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے مایا ناد شاگرد نے، امام بخاری دے دادا استاد، امام بخاری دے استاد امام حمیدی دے استاد نے حضرت مصنف عبد الرزاق، انہوں نے اپنی صحیح نقل کیتا ہے، میں تمہیں سنا دینا برکت واسطے، ذوق ہے نا جی، سبحان اللہ بولیے۔ سنیں جناب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے ایک یہودی دنال نبی پاک سرکار دا قرض دا مطالبہ ہے، یہودی نے حضور نو قرض دیتا ہے تعلیمی امت واسطے، میرے نبی پاک نے قرض والا معاملہ فرمایا، یہودی نے تقاضا کیتا، نبی پاک سرکار نے قرضہ ادا کر دیتا، یہودی چونکہ شاطر قوم ہے، رسول اللہ علیہ السلام دی دشمن قرآن ایمان اسلام دے دشمن نے، یہودی اپنے یہودیاں گیا، انہیں کہا ہاں نبی مسلمانہ دے نبی کو لے آئے، انہیں کہا ہاں میں قرضہ لے آیا، انہیں کہا جو تنہیں مسلمانہ دے نبی نے قرضہ دیتا ہے کوئی بندہ اور ہے، انہیں کہا اور کوئی نہیں، انہیں کہا پھر خوش ہو جائے ایک ورہ دن اور مل سکتا ہے، انہیں کہا او کیویں، انہیں کہا مسلمانہ دے نبی دا قانون ہے کسی بھی معاملے واسطے 2 گواہاں دی لوڑ ہے، تو جا کہ دوبارہ تقاضا کر آکھو میں تواڈے کول قرضہ لینا ہے، انہیں کہنا میں تنوں قرضہ دیتا ہے تساں آکھو جی گواہ لے آؤ، گواہ لبنا کوئی نہیں پر تنوں قرضہ لب جانا ہے، یعنی دوبارہ لب جائے گا۔ یہودی اپنی شاطرانہ چال چل دیا گیا، کریم کائنات نبی علیہ السلام دے چند ستارے صحابہ پاک بھی کول جمع ہو چکے نے، جا کے کہندا ہے مسلمانہ دے نبی
तुसा मेरा इन्ना कर्जा देना है। फरमाया मैं तुम दे दिता, अदा किया है। उन्हें कहा जी मैं मैंने दिता ही नहीं। फरमाया ओ खुदा दे बंदे तू मेरे को हुण दिरहम दिनार लैके गया है। उस आखा जी अगर मैं तुसा सच्ची आखदे हो तो कोई गवाह लै आओ। पाक नबी सरकार दे कितने सहाबा मौजूद ने लेकिन उस वेले कोई मौजूद नहीं। जनाब खुज़ैमा सारी फट बोले, अर्ज़ करदे ने अशहदु मैं गवाही देना या नबी अल्लाह तुसां दा कर्जा अदा कर देता है। ਉਹਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਦਫਾ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਨਾ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ, ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात असा रब वेखिया है नहीं वेखिया, तुहाडे आखण दे मन्निया है। असा जन्नत वेखी है नहीं वेखी, तुसां फरमाया जन्नत है असा तस्लीम कर लिया है। असा दोज़ख नहीं वेखी, असा क़यामत नहीं वेखी, असा जनाब अर्श कुर्सी लौ कलम नहीं वेखी। जो जनाब ने फरमाया है असा मन लिया है। इन्नियां कुरान दी आयतां नूं अल्लाह दा कलाम मन्नी बैठे आ। सुनिया एक तेरी ज़बान ते असा एडी वड्डी ज़ात रब नूं मन्निया है, मैं गवाही क्यों ना दिया, तुसी यहूदी दा कर्जा अदा कर देता है। सोने नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान बोलिए, सोने नबी दी कुरान किसे होर दा भाई बोलो ना, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा नहीं, किसे होर दा कलाम चंगा लगदा नहीं। दिल नबी दे नजारे कोलों हजूर असा अल्लाह नूं मन्निया जनाब दे फरमान दे। ये किहड़ी गल है? यहूदियां दा तुसां कर्जा नहीं दिता, असां तुहाडी गवाही ना दईए। मेरे पाक नबी सरकार ने फरमाया या खुज़ैमता अंता ज़ु शहादतैन, तू अपने नबी दी इज्जत ते पहरा देंदे गवाही दिती है। जा तेरा नबी तेनू इनफरादी शान दे जनाब करामत अता कर रहा है। किसी भी मामले अंदर तू कल्ला गवाही देगा, तेरी दो दे बराबर तस्लीम की जाएगी। शाबा फरमाया ऐ खुज़ैमा अंसारी कोई गल नहीं, अगर इस गल ते गवाह नहीं लभदा असा पाक नबी दे हदीस नूं मनदे होया असा मन लैने आ तुहाडे कल्ले दी गवाही दो दे बराबर है। इंज करके अल्लाह ने इस कुरान शरीफ में जमा करवाया है और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं कुरान हमने नाज़िल किया है, इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद ही हम उठाएंगे। इसकी अल्लाह हिफाजत किमें कीती है? महबूब दी उम्मत दे सीने च महफूज करवाया। न क्यों हो इस्लाम अफजल दुनिया भर के दीनों में, न क्यों हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में। उधर मजहब किताबों में, इधर कुरान सीनों में। उधर मजहब किताबों में, इधर कुरान सीनों में। तुझे किसी पिंड चले जाओ, तुझे बैकवर्ड बस्ती तो एक दो हाफिज़ कुरान उत्थे मिल जाणगे। इंजी
من قبلکم جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. اے روزے دی گرمی تے شدت پیاس تے مشقت ویکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے معاذ اللہ کو ساڈے تے ظلم کیتا ہے، نعوذ باللہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہم کسی جان پر ظلم نہیں کرتے. ہاں جی، اور شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتا. میں اور روایت سنا رہا تھا ایک دو دن پہلے بھی صبح درس وچ کہ امام غزالی سرکار لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ دے ولی فوت ہو گئے. کئی بندے ایویں جناب اعتراض کر دیں اللہ دی اطاعت ہے ہاں جی کہ ساڈے کول غلطی ہونی سن، اللہ ساڈے تو سارے امتحان لے جاتا معاذ اللہ. ایدری تے جو کئی بندے مطلب پہ گلا کرن گے. میرے خیال میں یہ بات ایسے نہیں تو ایسے ہونی چاہیے. قرآن اور دین وچ خیال عام انسان دا نہیں، یہ اندر خیال کرے سونے نبی پاک مصطفیٰ کریم یا حضور دے صحابہ خیال کرنا. تو روایت ہے کہ وہ جناب امام غزالی سرکار لکھیا ہے ایک اللہ دے ولی فوت ہو گئے. تو فوت تو بعد کسی نے خواب وچ ملے اپنے مرید نو، تو نہ پوچھا جی کیسا معاملہ آیا. تو نہ فرمایا ساری زندگی بڑی اچھی گزاری، اللہ دی عبادت کر دیا، تھوڑا کھادا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنے، تکبر نہیں کیتا، کسی دا گلہ نہیں کیتا. بس ایک دن بے موسمی بارش ہوئی تو میں ویکھ کے آکھیا بھی یہ کیڑا موسم ہے بارش دا، جی بارش شروع ہو گئی ہے. تو مر کے قبر وچ پہنچا تو رب نوں روز کھڑیاں کر کے پوچھتا ہاں بھی دس بھی کیڑے موسم وچ بارش پانی. سیاںا وڈا تو بھی جو میں کر رہا ہوں تینوں تے یقین نہیں. اللہ فرماتا وہ کون سا موسم ہے بارش کا بتاؤ، ہمارے بارش برسانی. مطلب ہے کہ اتنا بھی اعتراض چھوٹا جا کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تو ناراض ہو گیا. اس واسطے اللہ دی کسی بھی گل تے اعتراض کرنا، کوئی بسا اوقات جوان موت ہو جاندی ہے، حادثہ ہو جاندہ، اللہ سب تے رحم فرمائے. پھر بندے بے جا کے انہوں آدھے یار تیرے تے بہت ظلم ہویا، انج نہیں سی ہونا چاہیے. رب انہوں نہ وہ بابا بچے دا دادا سی مر جاندہ، اے نہ مردہ. یہ نہیں ایسی گل جڑی نا بالکل نہیں کہا. حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاؤ تو صبر والے جملے بولو. کئی بندے آندے یار تیرا تو یہی ککھ نہیں، اوئے ہوئے ایک ہی پتر وہ بھی بیچارہ جاندہ رہا، اوئے ہوئے تیرے بچیاں دا کی بنے گا. ہاں جی، یا مطلب باپ ہوت ہو گیا تو نکے نکے بچے انہاں دا کی بنے گا. بھائی اللہ سب دوارے سے باقی مطلب بہت دکھ ہے، بڑی تکلیف والا معاملہ. لیکن حکم ہے کہ جدو کسی کو جاؤ تو انہوں صبر والے جملے بولو تاکہ انہوں صبر آ جائے. اور تعزیت بھی کرو تو صبر والے جملے نہ کرو. اللہ پاک اپنی رضا تے راضی رہن دی توفیق عطا فرمائے. سنیے جناب گرامی قدر، فرمایا اللہ نے قرآن نو سینوں وچ کیویں محفوظ کیتا ہے. ایک روایت سن لو پھر میں قرآن دی عظمت ایک دو روایت پڑھنا پھر کلام ختم کریے. حدیث کریم ہے نبی پاک سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی امت نو رمضان بھی دیتا ہے تے جنہ امتاں دے کلام نازل ہے مثلا توریت زبور انجیل جناب نبی ابراہیم علیہ السلام قوم لوط اور ہود علیہ السلام دے کچھ صحیفے نازل ہوئے نے، چھوٹے جناب کلام اللہ دے احکام نازل ہوئے نے. ساریاں دے نزول واسطے اللہ نے انتخاب رمضان دے مہینے دا کیتا ہے. اس دی وجہ بندہ روزہ رکھ کے تزکیہ نفس ہویا ہوندا ہے، ہمدردی دل چ پیدا ہوئی ہوندی ہے، دل نرم ہوندا ہے، اللہ دی عبادت وال جھکاؤ زیادہ ہوندا ہے. ایسے ماحول دے اندر نزول کلام ہوے، تزکیہ نفس ہوے، بندہ گناہاں تو پاک صاف رہیا بچیا ہوندا ہے. اس حالت دے اندر اللہ نے کلام نازل فرمائے نے. فرمایا پر جدوں میرے تے قرآن شریف دی سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، جبریل پاک جدوں آئے نے تے 70,000 نوری فرشتہ نال لے کے آئے نے. میرے پاک نبی سرکار علیہ السلام ایک دن غمگین برنجیدہ نے جبریل پاک علیہ السلام عرض کر دے نہیں یا نبی اللہ علیہ السلام پریشانی دی وجہ کی. فرمایا امت دے گناہاں دا بوجھ سکھ نہیں لین دیندا، میں رونا ہوندا ہے، میں پریشان ہاں. جبریل اللہ پاک دی بار گئے کہ پھر فوراً ہی واپس آ گئے. واپس آن تو بعد پیغام سنایا بلکہ مزدہ جان فضا سنایا. حبیب پیارے اللہ فرماندا ہے تسا غم نہ کرو، اگر تہاڈی امت نوں اساں عذاب دینا ہوندا اساں اپنے قرآن دی سورہ فاتحہ تے سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں نازل نہ کر دے. مطلب جڑا بندہ سورہ فاتحہ شریف تے قرآن شریف دیاں سورہ بقرہ دیاں دو آخری آیات پڑھنے والا ہوئے گا اللہ دی عذاب تو محفوظ رہے گا. انہاں اندر بڑیاں رحمتاں نے، بڑیاں برکتاں نے. ایک روایت اندر فرمایا جڑا بندہ سورہ دخان پڑھ لیندا ہے ایک جمعے پڑھے گا اگلے جمعے تک دے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا.
ایک قرآن شریف دی سورہ کہف شریف ہے جڑی 15ویں پارے چ شروع ہو کے 16ویں پارے دے اندر ختم ہوندی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 5 آیات زبانی یاد کر لے اور سورہ کہف ہر جمعے والے دن پڑھدا رہے گا، اللہ اس نو فتنہ دجال تو محفوظ کرے گا۔ سوال پیدا ہوندا ہے اساں پڑھدے رہے، ساڈے وڈے پڑھدے رہے، او مر گئے اجے دجال نہیں آیا۔ علماء فرماندے نے ایک بندہ پڑھدا رہیا ہے، او دنیا تو چلا گیا ہے، اس دی برکت نال او دی نسل وچوں جڑی اولاد دجال دا سامنا کرے گی، اللہ انہاں نو محفوظ فرمائے گا۔ میرا رب حضور دی امت کرم کنہ کردہ ہے، تیری بڑیاں دی نیکیاں نکھیاں گیا جان گیا، قبر دی اندر اللہ فتنہ قبر تو محفوظ فرمائے گا۔ ایک روایت اندر آؤندہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے مغرب تے عشاء دے درمیان، اس گھر دے اندر کدی فاقہ نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر اگر گورنمنٹ دی نوکری بندے نو روٹی دیندی ہے، اگر جناب کسی دنیا دار دی چاکری بندے روٹی دیں دیئے، اگر کسی زمیندار دا مزارہ ریاں بندن روٹی لو دیئے، یہ بھی من لو اللہ دا قرآن پڑھیاں بھی روٹی لو جان دیئے۔ اللہ دا قرآن بھی رزق دیندہ ہے، اللہ دا قرآن برکت دیندہ ہے، صحت دیندہ ہے۔ جناب گرامی قدر آپ بندہ بیمار ہو جائے، ڈسپرین دی گولی تے تیرا یقین ہے، پیناڈول تے یقین رکھنے پونسٹان سردی ہٹا دیندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ مومنوں کو شفا ملے۔ یا اللہ ساتھ حکیمات طبیبات ڈاکٹران جناب سدین ندی دعاوات یقین رکھنے اللہ فرماتا ہے حکیمات طبیبات کو جانا بھی گناہ نہیں، جسمانی علاج کرانا چاہیے ہے، پر حکیمات دیا دعاوات تیری جسمانی مرضانو دور کرنگیاں۔ میرا قرآن پڑھے گا تیری جسمانی دنال روحانی مرضان بھی دور ہو جانگیاں۔ دل دی قساوت قلبی قساوت نو دور کرنے واسطے فرمایا سورہ یاسین پڑھیا کرو، سورہ ملک پڑھیا کرو، عذاب قبر تو بچان دیئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت جبیر رضی اللہ تعالی، جبیر بن رضی اللہ تعالی، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی، شرح صدور فی احوال الموت والقبور دے اندر امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی لکھیا ہے، آپ فرماندن رات پہ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، میرے گھر دے اندر سواری واسطے گھوڑا بندے آئے، وہ بھی دکھ رہے آئے، صاحب آج کوئی مصر دا کاری قرآن پڑھے بڑا مزہ ہوندہ ہے، ایرانی کاریاں تے عراقی کاریاں ان صدقے بندے قرآن سن دے نے، یار لب و لہجہ بڑا چنگا ہے، اے دا استاد بڑا ہے اللہ ہے، اے فلاں استاد دا شاگرد بڑا چنگا کاری قرآن ہے، اے دی قرات دے اندر باللجاجت تے نیاز مندی تے ادب تے لہجے اندر بڑی حلاوت ہے، بڑی شرینی تے بڑی چاشنی ہے۔ میں کہ صدیاں بعد آج کوئی ایران تے مصر دے کاریاں کو قرآن پڑھے، او شاگرد دا قرآن بڑا اعلیٰ ہے، اس صحابی دا کی مقام ہوئے گا جنہیں اللہ دے نبی کو قرآن پڑھیا ہے۔ میرا مطلب ہے پاک نبی سرکار نے قرآن بھی دیتا ہے، نال نال اللہ دا عرفان بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ جناب صحابی قرآن پڑھ دے رہے، گھوڑا بھی دکھدا رہا، وہ ہٹ جاندے نے رک جاندے نے، گھوڑا بھی دکھن رک جاندہ ہے۔ صبح دا وقت ہویا، میں امام سیوطی دی ہوا بعد ریکارڈ کروا رہا، امام جلال سیوطی ہوئے جنہوں 72 بار دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ملے آئے، سمجھو بندہ کنہ عالی مرتبت ہوئے گا۔ فرماؤں صبح اٹھ کے نبی پاک کو لگے، یا نبی اللہ علیہ السلام رات میرے گھر اے معاملہ ہویا ہے، من دے ہو صحابہ دا قیدہ ہے، جڑی گل جہان دا کوئی بندہ نہیں جان دا، او خدا جان دا ہے یا سونے مصطفیٰ جان دے نے۔ حضور میرے گھر معاملہ آیا، سرکار میں تو قرآن پڑھتا رہے ہیں حضور، اور میں تو قرآن شریف کی تلاوت کرتا سے تیرے گھر نزول ملائکہ ہونے۔ ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن حضرتہ الملائکہ وحفتهم الملائکہ بیجنۃ الرحمہ
فرمایا ان البیت الذی، بے شک وہ گھر یتلا فیہ القرآن، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرتہم الملائکہ، اس گھر میں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایسا کرانچ قرآن پڑھ دے ہی نہیں۔ ادھر میرے سمیت ذرا اپنا تھوڑا جاکی عنوان دیو، ترجیحات کر کے ویکھی کنے کرانچ قرآن پڑھایا جاتا ہے جی؟ کہ ساڑھے کار چ ہر روز ایک پارا مجموعی طور تے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہاں جی۔ بندیاں نو کماں تو فرصت نہیں ملتی، راتی 2-3 بجے سونا ہے تو صبح 8-9 بجے اٹھنا ہے، نماز بھی گئی فجر دی، قرآن شریف بھی گئی ہاں جی۔ فجر تو ساڑھی فجر دی نماز کچھ لیٹ ہو جائے تو بندے پریشان ہو جاندے ہیں، حالانکہ چاہیے کہ جڑا بندہ آوے آ کے سنتا پڑھ کے قرآن شریف لے کے بیٹھ جائے ہاں جی۔ نماز دا ٹائم جڑا بھی 10-15-20 منٹ مل جاندے ہیں، چلو کم از کم کوئی بندہ ربع ہی پڑھ لے، ادھا پارا ہی پڑھ لے۔ ظہر دی نماز ہے، تسی 10 منٹ پہلا ٹائم کٹ کے آ جاؤ، وضو کر کے قرآن شریف لے کے بیٹھ جاؤ، اور رواج ہی ختم ہو گیا اللہ ماشاءاللہ۔ اسی موبائلاں تے میری گل غلط نہیں ہوئے گی، اسی مجموعی طور تے اپنا ٹائم اکاؤنٹ کرو تو کم از کم 2 گھنٹے ہر بندہ موبائل تے استعمال کرے جی۔ اج انہاں کو ٹچ ہوندا ہے، بابے بچے نے خوش نصیب، چلو اللہ انہاں نوں جزا دے، ورنہ میرے سمیت ہر بندہ ہی اس مسئلے دا شکار ہے۔ فیس بک تے جناب واٹس ایپ پہ ایسا باندر بند دیتا جناب، ساڑھے کن نال تے ہاتھ چھڑا دیتا انگریز نے کہ اسی اینوں ایسا ناجائز استعمال کرنے، فضولیات نویں تو نویں چیز سامنے اسی تھکدے ہی نہیں۔ اگر اسی 1 گھنٹہ نہیں ادھا گھنٹہ صرف قرآن شریف نوں دے دئیے نا، سبحان اللہ، خدا دی قسم دوویں جان سنور جان ہاں جی۔ پہلے جناب بابے ہوندے سن، انہاں سپیشل وڈے وڈے موٹے لفظاں نے قرآن شریف رکھے ہونے، بوڑھے ہو گئے، نظر کمزور ہوگی، قرآن شریف موٹے لفظاں نے لکھ رہے ہاں جی۔ پھر او دی عزت ادب تعظیم انہوں جناب اچھی جگہ تے رکھنا، سونا غلاف چاڑیا ہونا، پتہ لگنا بھی مسلمانوں دا قرآن ہے۔ آج دے نوجوانوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ کوئی نوجوان ایسا ہے جڑا کہ جی میں سپیشل کار قرآن شریف رکھے ہے تے میں ہر روز جناب اس کی تلاوت کرنا۔ اگر کوئی ایسا خوش نصیب بندہ ہے تو ہاتھ چک دے، اساں دی زیارت کر کے برکت حاصل کر لئی ہے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسی نوجوان تے تسی تے بابی ہو جناب، ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ دیکھنا جی ایسے گئے گزرے دور چل رہے بندے ایسے آئے ہیں۔ بہرحال ہر بندے نو اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے، ہر گھر دے اندر۔ مسجد پاک کی تو ماشاءاللہ ہوندی مسجد برکتہ ہے ہی برکتہ نہیں، لیکن گھر دے اندر بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ سانو برکتہ عطا فرمائے۔ ہن تھک گئے ہو نا جناب ہاں جی؟ ماشاءاللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سنو جناب، سنو جناب، اللہ تعالیٰ برکتہ تھا۔ بہکی شعب المان دی حدیث پاک سن لو جی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا البیت الذی یقرا فیہ القرآن یترا لأہل السماء کما تترا النجوم لأہل الارض۔ سبحان اللہ، میں ترجمہ کرنا توڑی زبان جا پہ سبحان اللہ نکل آنا۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی یقرا فیہ القرآن، جس گھر دے اندر قرآن شریف پڑھیا جاندا ہے، آسمان والے انہوں انج ویکھدے نے جویں زمین والے زمین دے کھلو کے تارے ویکھدے نے۔ اساں تارے ویکھ کے راضی ہونے ہاں۔ اے کتاب میرے کولے عربی متن عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں، بہکی شعب الامام دا جامع الصغیر اندر روایت موجود ہے۔ اور اگلی سن لو جناب ہریرہ پاک راوی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی فرماؤں در ان بیوتات المؤمنین لمصابیہ للعرش یعرفها مقرب السماوات السبع یقولون هذا النور من بیوتات المؤمنین الذی یطلع فیہا القرآن۔ اچھی سبحان اللہ۔ اے ان ترجمہ سن لو، حوالہ بھی سن لو۔ امام حکیم امام عیسیٰ ترمذی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیتا ہے، اور کنز الامال دے اندر جلد ایک صفحہ نمبر 556 دے اندر حدیث پاک فرمایا 7 آسمانوں کے مقرب فرشتے پہچانتے ہیں، اور یہ فرمایا جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے 7 آسمانوں دے فرشتے کہندے نے یا اللہ اے نور کا دے۔ اللہ فرماندا ہے اے اونا مومناں دیا گھراں وچوں روشنی نکل رہی ہے جڑے قرآن پڑھنے والے نے۔ اگے سن لو، جڑا قرآن پڑھ دیاں بس اوقات اکھاں چ آنسو آ جان، اللہ دا خوف طاری ہو جائے،
اس دے بارے بھی حدیث پاک سن لو. حدیث کریم میں لولاک دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عین فادت فی قراءۃ القرآن الا فرت یوم القیامہ. فرمایا جو آنکھ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے اثر اور خوف خدا کی وجہ سے آنسو آ گئے، تر ہو گئی، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کو ٹھنڈا فرما دے گا. ہے قرآن پڑھ دیں آنکھاں آنسو آ جان. ہاں جی اگے ایک بندہ تے ہاتھ کھڑا کر گیا، کوئی ایسا بندہ ہے جڑا قرآن پڑھ دے جنہوں رونا آ گیا ہوئے؟ نہیں، بالکل. دنیا دا نقصان ہمیں سن رونا ہوندا ہے. قرآن شریف پڑھ دیں کدی کدی رونا بھی آ جانا چاہیے. ہاں جی اللہ دا خوف تے قرآن دی عظمت بندہ کہ اللہ میں وہ کلام پڑھ رہے ہیں جڑی تیری زبان پاک چوں نکلے، پھر جبریل پاک لے کے آئے، پھر سینہ مصطفیٰ تے نازل ہویا، پھر یا اللہ یہ قرآن دی تو قسم چکی ہے. اللہ اس قرآن اندر حلال حرام دے زمین آسمان دے تمام خزانے قرآن شریف اندر، اور اس قرآن دے واسطے موسیٰ پاک عرض کی تھی اللہ کلام سانو دے دے. اللہ فرمانے موسیٰ محبوب دی امت واسطے رکھے آئے. لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یا اللہ یہی قرآن ہے جڑا ساری زبان تے جاری ہے تے حافظ قرآن تے سینے وچ محفوظ ہے. جہاں 4 پتر یا 3 پتر جی میں کہاں گا 2 ہون تے کم از کم ایک بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے نا یار. اللہ اپنا اولاد دے او دے سینے وچ قرآن محفوظ کرواؤ. دنیا دا علم ہی پڑھاؤ لیکن قرآن پڑھاؤ. انشاءاللہ مرن تو بعد ساڑی اولاد قبر دے بے کہ قرآن پڑھے گی نا خدا دی قسم اللہ رحمتہ نازل فرمائے گا. اس دی وجہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد پاک ہے کہ اذا فارغ من دفن المیت یسمع خف النعال. جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے ہو تم چلتے ہو. حدیث اس بابت کے جوتے منی مطلب پانے چاہیے دے قبر دے قریب. فرمایا تم جوتے پہن کے جب چلتے ہو تو جوتوں کی آہٹ جو قبر والا سنتا ہے، اگر جوتیاں دی آہٹ سنتا ہے تو قرآن دی آواز کیوں نہیں سنتا؟ بس شرط کہ اگر کوئی بہ کے پڑھے. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر ہو سکے تو کچھ خدمت قرآن کر جائے. تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اللہ قرآن شریف نہ پیار دی توفیق عطا فرما. اس مہینے قرآن نازل ہے اور ایس رات قرآن نازل ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی سرکار دے صحابی نے انہوں نے روایت حوالہ میں نے لکھیا پیا. فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہی ہے. ہاں جی یہ صحابی رسول نے اور بڑے اقوال نے بات دور نکل جائے گی، لمبی ہو جائے گی گفتگو. ایک صحابی دا قول ہے کہ سبحان اللہ مفسر دا قول ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ دے 9 حرف نے تے سورہ قدر یہ جملہ 3 مرتبہ ہے کلمہ. 9 نو 3 ضرب دیو تو کنے ہو گئے 27. تے رمضان شریف دی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر. بہت سارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میں جب بھی شب قدر کو پاتا ہوں تو رمضان کی 27ویں رات ہی ہوتی ہے. باقی اللہ پاک اگر پوشیدہ رکھے تو دے اندر حکمت ہے کہ رمضان دا آخری اشرا لوگ عبادت کر. اعتکاف دا مقصد عظیم بھی شب لیلۃ القدر دی تلاش ہے. 10 دن بندہ اپنے گھر تو کاروبار تو معاملات تو کٹ کے اللہ دے گھر بہ جائے. یا دا کوئی مقصد ہے نا، کی مقصد ہے؟ یا اللہ تو بس مجھ سے راضی ہو جا اور شب قدر مل جائے. اللہ پاک اعتکاف کرنے والے دے اعتکاف قبول فرمائے. نمازیاں دی نمازاں تے روزے داراں دے روزے تے نماز تراویح پڑھنے والے دی تراویح اللہ قبول فرمائے. یار سال بعد رمضان ہوتا ہے تو بھی یہ ساڑھے واسطے 1 گھنٹے تراویح پڑھی جاتی ہے، 1.5 گھنٹے یہ مطلب پارا پڑھا جاتا ہے. ساڑھے واسطے 1.5 گھنٹہ انتہائی مشکل گزرتا. ایک دن عشاء دی نماز پڑھنے واسطے آ جائیو، ویکھن واسطے بلا آ جانا کنی صف کتنے لوگ نمازی ہوندے ہیں. اتنی بڑی بستی ہوئے تے تراویح واسطے کسی کو ٹائم نہ ہوئے 1 گھنٹہ دے بندہ مطلب کھانا کھاندے ریسٹ کردے کام تو گزار دیندہ ہے. بیمار ہو جائے پھر بھی تو وقت ضائع ہو جاندہ ہے نا. کیوں نہیں اسی نماز عشاء تو بعد تراویح کھڑے ہوں کہ اللہ دی رضا واسطے کھڑے ہوتے. انی اعلیٰ عبادت ہے کہ جناب فاروق اعظم جیسی مدبر شخصیت آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ ایک حافظ بلکہ 2 حافظ قرآن
وہ اللہ دا پورا قرآن شریف نماز تراویح وچ پڑھن گے اور باقی سامعین سنن گے. بڑی مقدس عبادت ہے. سال بعد گزر آمدہ سال گزر جاندہ ہے. 27 روزے گزر کے کرم والے 26 مطلب کل 27واں فرما ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے. ایک گھر کر رحمتہ منڈن آئے سن خوش نصیبہ رج کے رحمتہ لٹیاں رہ گئے انہوں نے بدبخت کہنا چاہیے کیونکہ نبی پاک سرکار نے ممبر تے پیر رکھ دیا پتہ کی فرمایا سی آمین. جبریل پاک نے عرض کیتا سی یا رسول اللہ علیہ السلام جنہوں رمضان ملے وہ گناہوں دی بخشش نہ کروائے تو بندہ بڑا بدبخت ہے. حضور کدی بد دعا نہیں قسم دیتی پر رمضان پا کے تے رحمتہ نہ پا سکن والا یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ واسطے سرکار نے فرمایا بلکہ وہ دی ناک خاک آلود ہو جائے جڑا رمضان دی برکتاں تو محروم رہے. اللہ پاک ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. یار جڑا رب 11 مہینے روٹی دیندا رمضان چ وی روٹی دینی. اپنے کاروباراں دے شیڈول معمول انج دے رکھو کم از کم بندہ نمازاں دے پابندی نہ پڑھ سکے رمضان کریم دے روزے بندہ رکھ سکے. من کان منکم مریض او علی سفر اگر کوئی مریض ہے او دا مرض شدت دا روزہ نہیں رکھ سکدا اس نو قرآن پاک نے رخصت دیتی ہے. یہ وچ کئی بندے ایویں جناب آکھن گے میں طبیعت بہت خراب ہے پر میں روزہ رکھ لیا بھی تو روزے بدنام نہ کر جت روزے دی فرضیت نال تے اللہ فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. فرمایا تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اتنے دن مؤخر کر رہے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا. تو خام مطلب ہے کہ پھر روزے بدنام بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر مرض شدت ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس نو قضا پھر کر لینا چاہیے بہرحال. لیکن رمضان پاک جیسی برکت پھر وہ بعد وچ نصیب نہیں ہوئے گی. اللہ سانو شفا دے آسانیاں پیدا فرمائے. روزے داروں روزے اللہ قبول فرمائے. رمضان پاک دی رحمت اللہ سانو مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین. مختصر سلام دعاؤں دی پھر ساتھ